سورہ احزاب رکوع نمبر 3 آیت نمبر 1 اور 2۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ احزاب، کیونکہ 10th کلاس میں اگر دیکھا جائے تو سورہ احزاب جو ہے اس کے 9 رکوع اور سورہ ممتحنہ جس کے 2 رکوع ہیں، اس پہ یعنی کہ یہ مشتمل ہے 10th کا سلیبس۔ اگر 9th میں دیکھا جائے، 9th میں سورہ انفال تھی جو کہ 10 رکوع پر مشتمل تھی، تو 9th کا سلیبس 10 رکوع ہم نے قرآن مجید کی ایک سورہ انفال 10 رکوع پر جو مشتمل ہے تو اس کے بارے میں پڑھا۔ تو آج اگر 10ویں میں دیکھا جائے تو سورہ احزاب ہے جس کے 9 رکوع ہیں، اور سورہ ممتحنہ ہے جس کے 2 رکوع ہیں، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سورہ احزاب کے 9 رکوع ہیں، جس میں سے 2 رکوع اگر ریسنٹلی لیکچر میں دیکھا جائے تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں اسے۔ تو آج ہم پڑھیں گے، اگر ریسنٹلی لیکچر میں دیکھیں تو ہم نے سورہ احزاب کی رکوع نمبر 2 کی ایکسرسائز کے بارے میں پڑھا تھا جو کہ پیج نمبر 31 پر ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورہ احزاب کا رکوع نمبر 3، جو کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، سورہ احزاب کو اگر دیکھا جائے تو ہر رکوع میں اللہ نے اپنی حکمتیں بیان کی ہیں، ہر رکوع میں ہمیں ایک نئی انفارمیشن، ایک نئی معلومات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ایک نئے اللہ کے احکامات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو سورہ احزاب کی میں نے یہ بھی خوبی بتائی ہے کہ اس میں ہر رکوع میں اگر دیکھا جائے تو ڈفرینٹ ٹائپس کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسی چیزیں ہیں، ایسا کلام ہے جو یعنی کہ سچا ہے، ٹھیک ہے، جو خدا کا کلام الہی ہے، جس میں زیر زبر کا بھی ایک لفظ تو کیا زیر زبر کا بھی فرق نہیں۔ تو ہمیں اس شوق سے بھی، اس نیت سے بھی پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مجید کو سب سے زیادہ پڑھنے کا ثواب، کیونکہ ہم بیسیکلی اگر دیکھا جائے ہم سب عجمی ہیں، ہم عربی نہیں۔ عربی کو عربی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، جیسے جو سعودیہ میں رہتے ہیں یا عرب ممالک میں رہتے ہیں، وہ تو اپنی جیسے ہم اردو، ہماری زبان جو ہے قومی زبان اردو ہے، ہم اردو کو سمجھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید جو ہے اسے ہم صرف پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھا تب جائے گا کیونکہ ہم کیا ہیں، عجمی۔ سمجھا تب جائے گا جب ہم اس کا جو ترجمہ ہے اردو میں ایک ایک لفظ اس کی تفسیر و ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو پھر قرآن مجید پڑھنے کا جو ثواب ہے، تو پھر قرآن مجید پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ ایک الگ قسم کا ہے۔ تو اس سے ثواب میں بھی، اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، دنیا آخرت میں ہم نے کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے اس کے بارے میں بھی انفارمیشن جتنی بھی ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو ہم نے کیسے اپنی زندگی، بیسیکلی قرآن مجید یہ نہیں بتاتا کہ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان کے بارے میں، ان کے متعلق ہی توجہ دیں۔ تو اگر دیکھا جائے قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، چاہے وہ روحانی ہو، جسمانی ہو، ٹھیک ہے، معاشرتی ہو، معاشی ہو، ہر پہلو کے متعلق جو ہے قرآن مجید رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو سورہ احزاب جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، بہت ہی یعنی کہ انٹرسٹنگ سورت ہے قرآن مجید کا۔ تو ہر کلام جو ہے، ہر لفظ ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہے، ہم اس کی قدر بھی کرتے ہیں، اور رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے دنیا اور آخرت میں، کیونکہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو اب آج ہم رکوع نمبر 3 اس کی آیت نمبر 1 اور 2 کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 1، لقد کانا، البتہ ہے، یقیناً، لکم، تمہارے لیے، فی میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسوۃ، مثال، حسنۃ، اچھا، بہترین، لمن، اس کے لیے جو، کان، یرجو، امید رکھتا ہے، اللہ پر، والیوم الآخرہ، اور روز آخرت پر، وذکر اللہ، اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، کثیرن، کثرت سے۔ تو سورہ احزاب رکوع نمبر 3 آیت نمبر 1 میں اللہ نے حکمت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قدر ہے، ان کی جو یعنی کہ ویلیو ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔
اگر رکوع نمبر 1 میں دیکھا جائے تو اللہ نے نبی کو انسٹرکشن دی، رکوع نمبر 2 میں دیکھا جائے تو اللہ نے نبی کے پر اور مومنوں پر جو احسان کیا تھا، یعنی کہ جنگ کے بارے میں، مسلمانوں کی پریشان حالی کا جو نقشہ تھا اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ لیکن سورہ احزاب رکوع نمبر 3 میں اللہ نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے بارے میں بیان کیا۔ وہ کیسے کیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر آپ نے اپنی زندگی کو ایک آئیڈیل بنانا ہے، اپنی زندگی کو بہترین بنانا ہے، اپنی دنیا آخرت اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنی ہے، اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنا ہے، دنیا کو بھی کرنا ہے، تو سب سے اچھا ماڈل لکھا ہونا ہے اسوۃ مثال حسنہ، اچھا بہترین، سب سے بہترین۔ تو سب سے اچھے جو آپ نے شخصیت کو سامنے رکھنا ہے، تو دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے زیادہ کوئی بھی حسین شخصیت، کوئی بھی آئیڈیل شخصیت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم کو البتہ یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لمن، اس کے لیے جو، اب کس کے لیے؟ اس کے، ویسے تو سب کے لیے اللہ نے سب کے لیے یعنی کہ پیغام دیا، قرآن مجید کا پیغام سر عام ہے، سب کے لیے ہے، امت مسلمہ کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کافر جو ہیں وہ اس پر عمل کریں، بلکہ انہوں نے کیا۔ اگر آپ کو بیسکلی میں بتاتا چلوں کہ کافر اگر دیکھا جائے، کافروں نے زیادہ اگر موجودہ کرنٹ صورتحال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نان مسلم نے زیادہ ہمارے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا، جس کی وجہ سے کامیاب ہے۔ آج ہم کیوں کہتے ہیں، ہمارا اگر بچے سے پوچھ لو تو وہ صرف یہی کہے گا میں نے کینیڈا جانا ہے، میں نے امریکہ جانا ہے، میں نے UK جانا ہے، انگلینڈ جانا ہے، ٹھیک ہے، جرمنی جانا ہے، اٹلی جانا ہے۔ تو وہ کیوں کہتے ہیں یہ؟ کیوں ان کو، اور بچے سے پوچھ لو، جوان سے پوچھ لو یا بوڑھے سے بھی پوچھ لو، ہر کوئی ایسے ہی کہ ہر کوئی اپنی زندگی کو ویل سیٹل کرنا چاہتا ہے۔ کس کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ اس قرآن، کس کے لیے؟ کہ یہ جو ممالک ایسے ہیں، یعنی کہ ادھر ایک نظام ہے، اگر نظام کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ادھر نظام کس وجہ سے ہے؟ بیس ان کی اگر بیسکلی دیکھا جائے تو یہ نظام جو ہے، اگر کیوں ان سے اگر وجہ بھی پوچھی جائے، وہ نظام کا کہتے ہیں، اچھی زندگی کا کہتے ہیں، نظام، قاعدہ و قوانین، اصول کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں ان کے پیچھے ممالک نے جو نظام لے کے آئے ہیں سامنے، تو کس کے ہیں؟ قرآن مجید کی تعلیمات کے ہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے جو بیسکلی قرآن مجید ہے، اس کی تعلیمات مسلمانوں کے لیے ہی ہے، وہ ان تعلیمات سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، نان مسلم اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہترین کیے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم اگر پیچھے ہونے کا مطلب اگر ہماری بربادی کا سب سے بڑا یعنی کہ اگر وجوہات میں سے ایک وجہ دیکھی جائے تو قرآن مجید پڑھنے سے غفلت ہے۔ جب قرآن مجید پر ہم عمل کرتے رہے تو دنیا پہ چھائے رہے، اور جب اسے غفلت بڑھتی تو ہم مسلمان جو ہے زوال کا شکار ہو گئے، جو اب بھی ایسے ہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس شخص کے لیے کان یرجو، امید رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخر، روز آخرت پر، وذکر اللہ، اور اللہ کو یاد کرتا ہے کثیرن، کثرت سے، اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ روز آخرت پر اور خدا کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، اگر ہم دیکھے جائے عام مسلمان، اگر ہماری عام روٹین لائف میں دیکھا جائے، ہم نے ہر ایک بچے نے، ہر ایک اسٹوڈنٹ نے، اگر ٹیچر کو بھی دیکھا جائے، استاد کو بھی دیکھا جائے، تو کسی نہ کسی کو انہوں نے آئیڈیل ضرور بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اگر دیکھا جائے کسی فلم سٹار کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، کسی ڈرامہ سٹار کو بنا لیتے ہیں، یا اگر ہمارے خاندان میں کوئی اگر سرکاری جاب پر ہے، ٹھیک ہے، یا اچھے عہدے پر ہے، فوج میں ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل کے شعبے میں اس کو بنا لیتے ہیں۔ لیکن ہم بس نیو ڈیزائن انٹرنیٹ سے دیکھیں گے، نیو یعنی کہ انفارمیشن دیکھیں گے، یہ فیشن ان ہے، یہ فیشن ان، یہ اس نے کیا، ایسے لگے گا، میں بھی ایسے کرتا ہوں۔ یعنی کہ بیسکلی اگر اس کا آور آن کا دیکھا جائے، سے دیکھا جائے تو ہم کسی نہ کسی کو آئیڈیا رکھتے ہیں، لیکن جن کو ہمیں رکھنا چاہیے اس سے ہم نے غفلت بڑھتی ہوئی ہے، جن کے صدقے اللہ نے یہ دو جہان بنائے ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، آخرت میں بھی کر سکتے ہیں، ان کو ہم چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں صرف آئیڈیل کس کو بنانا چاہیے اگر ہم دنیا آخرت میں، کیونکہ دنیا کی تو زندگی چند لمحوں کی زندگی ہے، چند سال ہیں، یا ہم کچھ خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اپنی خواب سے جانا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور ایسی زندگی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔
تو اس شخص کے لیے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو آئیڈیل کس کو بنانا چاہیے؟ نبی پاک کی زندگی کو. ولما، اور آیت نمبر 2، ولما، اور جب راء المؤمنین، مومنوں نے دیکھا احزاب لشکروں کو، قالوا وہ کہنے لگے، ھذا یہ ہے، ما وعدنا جو ہم کو وعدہ دیا اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وصدق اور سچ کہا تھا اللہ نے، ورسولہ اس کے رسول نے، وما اور نہ زیادہ ان کا زیادہ کیا، الا مگر ایمان وتسلیما اور فرمانبرداری. اور اس کا بامعنی ترجمہ کریں گے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اور جب مومنوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، اگر رکوع نمبر 2 کا اسکیچ ہی دیکھیں تو مسلمان اہل ایمان کا طرز عمل اس کے بارے میں ڈسکس اللہ نے رکوع نمبر 3 میں کیا کہ جب اہل ایمان نے کافروں کا لشکر دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی لشکر ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور وہ کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے ہم سے سچا وعدہ کیا تھا. اس سے وما زادہم الا ایمانا تسلیما، تو اس وعدے کے ذریعے اس لشکر کو دیکھ کر وہ گھبرانے کی بجائے وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا شکر کرنے لگے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنا وعدہ جو ہے سچ کر دکھایا، اور لشکر کو دیکھ کر ان کا ایمان جو ہے کم ہونے کی بجائے، متنزل ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ گیا، اور اللہ پر ایمان اور اطاعت ان کی آگے سے اور کہیں زیادہ ہو گئی. تو سورہ احزاب رکوع نمبر 3 آیت نمبر 1 اور 2 کے بارے میں ڈسکس کیا ہم نے. تو آیت نمبر 1 اور 2 کو آپ اچھے طریقے سے اسے یاد کریں، اس کے الفاظ میں اور ترجمہ اور اس کو لکھیں بھی. شکریہ.